لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. زیرخوار حضرات علماء کرام، اساتذہ نظام، میرے عزیز دینی بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ کل ہم نے اس سورت کی ابتدائی آیات کی تفسیر سنی تھی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ان 4 چیزوں کی اللہ جل شانہ نے قسم اٹھا کر یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، بہترین صورت اس کو عطا کی، ہر عضو جہاں ہونا چاہیے وہاں نصب کیا، اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس کو سننے کی طاقت عطا فرمائی، اس کو سوچنے کی طاقت عطا فرمائی، اس کو منصوبہ بندی کا طریقہ عطا فرمایا، اس کے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی، اس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت عطا فرمائی. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان پر اللہ جل شانہ کے انعام میں سے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل میں، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو، یعنی آدم اور بنی آدم ان کے فرزند یعنی ہم سب کو، علی صورتہ اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اللہ جل شانہ نے انسان کو، آدم کو اپنی صورت پر، اپنی شکل پر پیدا فرمایا، اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اب اللہ جل شانہ کی کوئی صورت اور کوئی شکل تو ہے نہیں. جیسے ہم جو ہے اللہ جل شانہ کی جو صفات اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے، نہ وہ کوئی مکان نہیں ہے. کہاں ہے کہ بھئی وہ عرش کرسی پر ہے، لیکن وہ ہر جگہ جو ہے حاضر ناظر ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ جل شانہ کی کوئی شکل اور کوئی صورت نہیں ہے. تو پھر انسان کو اللہ جل شانہ کی شکل پر پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت ساری وہ صفات عطا فرمائی جو خود اللہ جل شانہ کی صفات ہیں. یعنی بعینی ہی وہ صفت اللہ جل شانہ نے پوری منتقل نہیں کی، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنی ان صفات کا، اپنے ان اوصاف کا، اپنی ان خوبیوں کا بہت سارا حصہ یا ایک جو ہے چھوٹا سا ذرہ انسان کو بھی عطا فرمایا. چنانچہ اللہ جل شانہ حی القیوم ہے. ہم کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو حی القیوم ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. کب سے ہے کوئی تعین نہیں، بس پہلے سے ہے. اب پہلے کب سے ہے اس کی کوئی تعین نہیں، پہلے سے ہے، اور آخر تک رہے گا. کب تک رہے گا اس کی کوئی تعین نہیں. جیسے ہم ہمارے جو اسی طرح ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی کی ایک تعین ہے، پہلے نہیں تھے پھر آئے پھر نہیں رہیں گے. تو
تو یہ اس طرح اللہ جل شانہ کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے. تو جس طرح اللہ جل شانہ حی ہے، زندہ ہے، اسی طرح انسان کو بھی زندگی عطا فرمائی. لیکن انسان کی زندگی محدود ہے، اللہ جل شانہ کی زندگی محدود نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی صورت پر، یعنی اپنی بہت ساری صفات پر پیدا فرمایا. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کسی اور کو جو ہے ان صفات سے حصہ نہیں ملا. اسی طرح مثلا عالم، اللہ جل شانہ عالم ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی مغیبات کو، زمین و آسمان کی چیزوں کو اللہ جل شانہ جانتے ہیں. اسی طرح اللہ جل شانہ ہر چیز، ان اللہ عالم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے راز اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ جل شانہ. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ جل شانہ کے پاس ہے. لا يعلمها الا هو، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، خشکی میں کیا ہو رہا ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے، اللہ جل شانہ جانتے ہیں. وما فی البحر، اور سمندر میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ جل شانہ جانتے ہیں. سمندر کی کتنی مخلوقات ہے وہ بھی اللہ جل شانہ کے علم میں ہے. پھر فرمایا وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کہ درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، یعنی حضرت جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر جتنے درخت پیدا ہوئے، ان درختوں کو کتنے پتے گرے ہیں، قیامت تک کتنے گریں گے، ان پتوں کی تعداد بھی اللہ جل شانہ کو معلوم ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ پتے کا گرنا اللہ جل شانہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبة في ظلمات البر والبحر، اور زمین کی تہ کے اندر، زمین کی اندھیریوں میں کوئی خشک اور تر دانہ نہیں نکلتا مگر وہ دانے کا علم اللہ جل شانہ کو ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض، زمین کی اندھیریوں میں پلنے والا دانہ وہ بھی جو ہے الا فی کتاب مبین، اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، اس کی کتاب میں ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اللہ جل شانہ کے صفت عالم ہونا، تو یہ صفت اللہ جل شانہ نے انسان کو بھی عطا فرمائی کہ انسان بھی عالم ہے. یہ انسان کے علاوہ کسی اور دوسری مخلوق کو علم والی صفت اللہ جل شانہ نے عطا نہیں فرمائی. یہ صرف جو ہے انسان ہی کا خاصہ ہے کہ انسان عالم ہے، لیکن ہمارا علم کیا ہے؟ محدود ہے. ہمارا علم جو ہے مخصوص چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور مخصوص وقت تک رہتا ہے، بعد میں وہ چلا جاتا ہے. مثلا اللہ جل شانہ نے انسان کو حواس سے خمسہ عطا فرمائے، 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی کہ جن کے ذریعے انسان جو ہے علم حاصل کرتا ہے. مثلا جو ہے اللہ جل شانہ نے اس کو آنکھ عطا فرمائی، انسان دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ میرا ابا ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا دوست ہے، دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، دیکھ کر تمیز کر لیتا ہے کہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ گھڑی ہے، یہ دیوار ہے، یہ جو ہے دیکھ کر اس کا علم کر لیتا ہے. تو دیکھنے کی قوت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، سننے کی قوت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، سن کر کسی چیز کا علم حاصل کر لیتا ہے. فون پہ جو ہے کسی سے بات ہوئی، جیسے ہی اس نے السلام علیکم کہا، ہم نے پہچان لیا کہ فلاں آدمی کی آواز ہے، سن کر ہم نے علم حاصل کیا. تو بہت ساری چیزوں کا علم انسان جو ہے سن کر حاصل کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا علم چکھ کر حاصل کرتا ہے. جو ہے آنکھیں بند ہیں لیکن کسی نے جو ہے زبان پر سموسا رکھ دیا، پتہ نہیں، تو فوراً ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، اس کا ذائقہ ہی بتا دیتا ہے کہ مثلا چائے ہے. تو یہ چکھنے کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. 3 چیزیں ہوئی. پھر چوتھی چیز چھو کر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، کسی چیز کو چھوتا ہے پتا کر لیتا ہے کہ گرم ہے ٹھنڈا ہے. تو یہ چھو کر انسان کو کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سوچ کر انسان کو کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. تو یہ 5-6 چیزیں اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. ان 5-6 چیزوں کے ذریعے انسان کا علم حاصل ہوتا ہے. ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہو. اس کے علاوہ اللہ جل شانہ کا علم کسی چیز کا ذریعہ، وہ اس کا علم یعنی وہ کسی چیز کا، یعنی کہ
اسباب کے ذریعے اس کا علم نہیں ہے. ہمارا علم اسباب کے ذریعے ہے, اللہ جل شانہ کا علم اسباب کے ذریعے نہیں ہے. اور پھر ہماری گڑبڑ یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی یاد کیا کچھ اور پھر یاد رہ گیا کچھ. عام طور پر امتحان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یاد کر کے کچھ گئے ہیں اور لکھ کر کچھ آئے, پھر آ کر دیکھا کہ تھوڑی غفلت ہو گئی. اللہ جل شانہ کے علم میں اس طرح کی کوئی کمی ہوتی نہیں ہے. اس کے علم میں کبھی جو ہے یاد کر کے وہ بھولتا نہیں ہے. انسان کا جو ہے علم ایسا ہے کہ ابھی یاد کیا اور کل بھول جاتا ہے. تو یہ اللہ جل شانہ نے اپنی صفت عطا فرمائی, لیکن اپنی صفت محدود طریقے پر عطا فرمائی تاکہ یہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ نہ کرے. جس کو یہ چیز تھوڑی زیادہ مقدار میں مل گئی اس نے جو ہے تکبر کیا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا. فرعون نے دعویٰ کیا کہ جو ہے مجھے کبھی سر درد نہیں ہوا اور جو ہے میرا جسم اتنا تندرست ہے تو میں بھی جو ہے کیا ہوں, میں ہی رب ہوں. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا اس نے. تو یہ اللہ جل شانہ نے اپنی صفات میں سے انسان کو جو ہے بہت سارا یہ صفات عطا فرمائی. اسی طرح مثلا انسان کو قدرت عطا فرمائی. بہت ساری چیزوں کی انسان کو اللہ جل شانہ نے قدرت عطا فرمائی. سمجھ رہے جو ہے پکڑنے کی طاقت, بہت ڈھیر ساری چیزیں ہیں جس کی اللہ جل شانہ نے انسان کو قدرت عطا فرمائی, لیکن انسان کی قدرت اللہ جل شانہ کی قدرت کے سامنے محدود ہے. اللہ جل شانہ کی قدرت علی الاطلاق ہے, ہر چیز پر وہ چلتی ہے. انسان کی قدرت جو ہے محدود ہے. کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا قادر ہے اور کتنا مجبور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اپنا ایک قدم اٹھائیے. اس نے اپنا ایک قدم اٹھایا, پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھائیے. تو اس نے کہا کہ دوسرا اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بس انسان میں اتنی قدرت ہے اور اتنا وہ مجبور ہے. تو یہ اللہ جل شانہ نے قدرت بھی انسان کو عطا فرمائی, لیکن اپنی صفت میں سے حصہ عطا فرمایا, لیکن وہ ساری قدرت نہیں جو خود اللہ جل شانہ اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں. اسی طرح متکلمن انسان کو بولنے کی طاقت اور قدرت عطا فرمائی, لیکن محدود. اسی طرح انسان کو سمیع بصیر سننے کی طاقت عطا فرمائی, دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی. اللہ جل شانہ بھی دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, لیکن اس کا سننا کمال کا ہے اور اس کا دیکھنا کمال کا ہے. ہم جو ہے ہمارے سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا. جو ہے ایک آدھ منٹ کے فاصلے پر مجھ سے کیا ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. وہاں کوئی کیا بات کر رہا ہے میں نہیں سن سکتا, لیکن اللہ جل شانہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. یا النملۃ السوداء, ایک انتہائی کالی چونٹی, فی اللیلۃ الظلماء, انتہائی تاریک رات میں, علی الصخرۃ السماء, انتہائی سیاہ اور کالے جو ہے پتھر پر ایک چونٹی چل رہی ہے. اللہ جل شانہ انتہائی تاریک رات میں انتہائی اندھیری اور کالی چونٹی کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, دلوں کے رازوں کو بھی جو ہے وہ سنتا ہے. لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار, ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے سننے کی دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی, لیکن ہماری طاقت کیا ہے محدود ہے. تو یہ ساری صفات اللہ جل شانہ نے انسان کو اعزازاً عطا فرمائی, کسی اور مخلوق کو یہ ساری صفات نہیں ملی. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک صفت ملی, مدبرا حکیما, انسان تدبیر بھی کرتا ہے, حکمت بھی ہے. اللہ جل شانہ نے عقل بھی عطا فرمائی, دانائی بھی عطا فرمائی, عقل مندی بھی عطا فرمائی, فراست بھی عطا فرمائی اور جو ہے تدبیر بھی عطا فرمائی. اپنی چیزوں کو تدبیر کے ساتھ انسان کرتا ہے, لیکن اللہ جل شانہ کی تدبیر کے سامنے انسان کی تدبیر کیا ہو جاتی ہے, ہیج ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم, کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا کس کے ذریعے, میرے عزائم کے فسخ ہو جانے کے ذریعے, کہ انتہائی مستحکم منصوبہ تیار کیا کہ یہ چیز جو ہے اتنے بجے اٹھوں گا اور اتنے بجے جو ہے ناشتہ کروں گا, اتنے بجے بس اسٹاپ پر پہنچ جاؤں گا, اتنے بجے جو ہے جموں سے پہنچ جاؤں گا. یہ ساری منصوبہ بندی کی, لیکن جو ہے نا پھر بھی منصوبہ بندی اٹھا بھی وقت پر, بس اسٹینڈ پر بھی وقت پر پہنچا, لیکن پھر بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ کوئی ذات ہے جو ہمارے منصوبے میں ہیرا پھیری کر رہی ہے. اسی سے پتا چلا کہ کون ذات ہے وہ, عرفت ربی بفسق العزائم, میں نے اپنے رب کو پہچانا. عزائم کو بڑے بڑے دانشوروں نے بڑی بڑی پلاننگ کی,
بڑے بڑے منصوبے تیار کیے، لیکن پھر اللہ جل شانہ کی ایک چھوٹی سی تدبیر آئی اور ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا کر چلی گئی۔ قرآن پاک نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ میں پھیلنے لگی، قرآن نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی اور جو ہے جیسے جیسے دعوت پھیلنے لگی اور جو ہے کفار و مشرکین کا اضطراب اور ان کی پریشانی بھی بڑھنے لگی، انہوں نے جو ہے بے تحاشا تکلیفیں دینا شروع کیا، تو اللہ جل شانہ نے ہجرت کا جو ہے حکم عطا فرما دیا۔ چنانچہ رفتہ رفتہ بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے۔ اب جو ہے جتنے بھی سرگنے تھے ان تمام کو جو ہے بڑا خدشہ ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یثرب اور مدینہ منورہ چلے گئے تو پھر ہم اور وہاں جو ہے انہوں نے کوئی اپنا مرکز بنا لیا تو پھر جو ہے ہمارے لیے خیر نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ساری تجارت کا مدار مدینے کے راستے سے ہے، اس لیے کہ جو ہے مکے میں کچھ اگتا تھا نہیں، ان کی ساری جو ہے دو تجارتوں پر ان کا مدار تھا، یہ الشتاء والصيف، جو ہے ایک سفر وہ گرمی کے موسم میں یمن کا کرتے تھے تجارت کے لیے اور سردی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے وہ تجارت کے لیے، اور یہ دونوں سفر جو ہے مدینہ منورہ کے راستے سے ہوا کرتے تھے۔ ان کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنا مرکز قائم کر لیا تو پھر ہمارے قافلے لوٹ لیے جائیں گے اور ہم جو ہے یہاں برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ دارالندوا میں پوری تاریخ انسانی کی سب سے خطرناک محفل انہوں نے لگائی، سب سے خطرناک پارلیمان مکہ، دارالندوا میں سارے کے سارے جتنے بھی سردار تھے سب جمع ہو گئے، ابو جہل بھی جمع ہو گیا، ابو لہب بھی آ گیا، مطعم بن عدی بھی آ گیا، جبیر بن مطعم بھی آ گیا، اور جو ہے نضر بن حارث بھی آ گیا، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے کے سارے جو ہے ایک میٹنگ میں جمع ہو گئے، تدبیر کرنے کے لیے، سازش کرنے کے لیے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے اور جو ہے اس نور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ جب شیطان کو اس کا علم ہوا تو شیطان نے بھی ایک شیخ نجدی کی شکل اختیار کی اور ایک شیخ کی شکل میں، شیخ نجدی کی شکل میں وہ بھی میٹنگ میں آیا دارالندوا میں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی شکل کچھ غیر مانوس سی ہے، کہاں سے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا، شیطان نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور نجدہ کا بہت بڑا شیخ ہوں اور جو ہے صاحب رائے ہوں، میری رائے کی جو ہے دنیا میں اور جو ہے میری عقل مندی اور دانشوری کے ڈنکے بجتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے بھی اپنی برلمان میں، اپنی پارلیمنٹ میں شریک کر لیں گے تو بہترین رائے پیش کروں گا، بہترین تدبیر تمہارے سامنے رکھوں گا۔ چنانچہ پورے مکہ کے سب سے بڑے دانشور عقل مند لوگ، سب سے بڑے بڑے سردار اور ان کا جو ہے سرغنہ شیطان سب کے سب جو ہے پارلیمنٹ میں جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے کسی نے رائے پیش کی کہ کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی رائے یہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو ہے ہم ان کو نفع یدفی کا معنی ہوتا ہے شہر بدر کرنا، کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیتے ہیں، پھر جو ہے ان کی مرضی جہاں چاہے جائے اور جہاں چاہے رہے، اس طرح سے جو ہے ہم ان کو نکال دیں گے، وہ اپنے مقام پر چلے جائیں گے اور جو ہے ہم مکہ مکرمہ میں اطمینان سے رہ پائیں گے، ان کی تکلیفوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ سب سے پہلی رائے پیش کی، لیکن شیخ نجدی جو شیطان تھا اس نے کہا کہ یہ رائے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنا مٹھاس ہے، ان کی کتاب میں کتنی چاشنی ہے، وہ دلوں کو اپنے اندر موہ لیتے ہیں۔ اگر وہ کسی اور مقام میں چلے گئے تو وہاں والوں کو اپنے اندر لے لیں گے اور پھر وہاں مرکز قائم کر کے تمہارے خلاف حملہ کریں گے اور تمہیں برباد کر دیں گے، اس لیے یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ ابو المختاری تھا، اس نے یہ رائے پیش کی کہ بہت سارے شعراء کو ہم نے اس طرح ختم کیا کہ جو ہے کسی مکان کوئی چھوٹا سا تنگ کمرہ ہوتا تھا، اس تنگ کمرے میں جو ہے اس چھوٹے سے کمرے میں کسی کو باندھ دیا جاتا تھا، جس کو بھی سزا دینی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے شعراء کو، نابغہ اور زہیر نام کے بڑے بڑے شعراء تھے، ان کو جو ہے اسی طرح مار کے ختم کیا گیا کہ جو ہے چھوٹے سے کمرے میں اس کو زنجیروں سے، لوہے کی کڑیوں سے باندھ دیا جاتا تھا اور پھر جو ہے لوگ اس کمرے کا پہرا دیتے تھے۔
یتربصون حولہ، اس کمرے کا پہرا دیتے تھے تاکہ کوئی آدمی اندر داخل ہو کر اس کو کھانا پینا نہ پہنچا سکے اور اس کو بیڑیوں کو کھول کر اس کو آزاد نہ کر سکے، یا آدمی اسی طرح لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا 2-4 روز میں جو ہے تھا بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا۔ تو ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں، ان کو زنجیروں سے جکڑ لیتے ہیں، یہ تدبیر کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو زنجیروں سے جکڑ لیتے ہیں اور پھر جو ہے ہم اس کمرے کا پہرا دیں گے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان تک پہنچ نہ پائے، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں گے۔ شیخ نجدی جو شیطان کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جانتے ہو کہ وہ اپنا سر تن سے جدا کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ اپنا قربان کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پانچ آ جائے۔ مجھے واقعہ یاد آیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو مشرکین مکہ نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان کو مکہ مکرمہ لایا گیا، دھوکے سے گرفتار کیا گیا، اور دھوکے سے گرفتار کر کے جو ہے نا ان کو خباب بن ارد نہیں بلکہ دوسرے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گرفتار کر کے مکہ مکرمہ لایا گیا، اور جو ہے انہوں نے غزوہ بدر میں کسی کو قتل کیا تھا، تو جس کے اس کے جو قاتل کے جو یعنی مقتول جو تھا جس کو قتل کیا تھا، اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اس کو خرید دیں گے اور اپنے قاتل کا بدلہ اس سے وصول کریں گے۔ چنانچہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قاتلوں نے خرید لیا، وہ یعنی جو ہے تھا جو بھی جس کا بھی انہوں نے جو ہے قتل کیا تھا، اس کے ورثاء نے ان کو خرید لیا، اور پھر جو ہے تو ان کو سولی پر چڑھایا۔ سولی پر چڑھانے کے وقت ان سے پوچھا گیا کہ زید یہ بتاؤ کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جان کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں ہے ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، یا تمہارے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دی جائے، تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ وہ ایسا کرتے نہیں سکتے تھے، صرف امتحان لے رہے تھے کہ زید کو اپنی جان زیادہ پسند ہے یا اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مجھے میں یہاں جو ہے نا اپنے سے آزاد کر دیا جاؤں اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، یعنی میری جان اس سے بھی ہلکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے کی تکلیف ہو۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ۔ پھر جو ہے نا اسی طرح یہ شعر پڑھتے پڑھتے جو ہے نا چلے گئے، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی، فلست ابالی حین اقتل مسلما، کہ مجھے میری جان کی ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں اسلام کی حالت میں مر رہا ہوں، اور جب اسلام کی حالت میں شہید ہو رہا ہوں مر رہا ہوں تو مجھے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اوصال شرب الممزعی، اگر اللہ نے چاہا تو میری جسم کی ایک ایک بوٹی کے بدلے میں مجھے بہترین جنت میں اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو ہے تو ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول، شیطان نے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جانتے ہو، وہ جو ہے نا کچھ بھی کر کے جو ہے نا تمہارے خلاف مقابلہ کر کے جو پہرا دے رہے ہیں ان کو ہلاک کر کے کسی نہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر کے لے کے چلے جائیں گے، اس لیے یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے اس مجلس کا سب سے بڑا مجرم جو تھا اس نے یہ رائے پیش کی، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک رائے آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ذہنوں میں ابھی تک یہ رائے نہیں آئی ہے، تمہاری عقلیں اس تدبیر تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ رائے کیا ہے؟ ابو جہل تھا، اس نے کہا کہ ہم جتنے بھی مکے کے بڑے بڑے قبائل ہیں ان تمام قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان کو جو بالکل ہٹا کٹا ہو اور بالکل گٹھیلا نوجوان بہادر طاقتور ہو، ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے تو بہت سارے نوجوان گٹھیلے آدمی تیار ہو جائیں گے، اور پھر رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد ہم سارے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے، ہم ایک بار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے، ان کا کام ختم کر دیں گے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے بنو عبد مناف، وہ ہم کو بھی چونکہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک آدمی ہے تو ہر ایک قبیلے سے بدلہ نہیں لے سکے گا، اس لیے وہ دیت لینے پر، خون بہا لینے پر راضی ہو جائے گا، اور ہم اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نجات پا جائیں گے اور ان کے قبیلے والوں سے بھی نجات پا جائیں گے۔ ان کے قبیلے والے ہم میں سے کسی کو قتل بھی نہیں کر پائیں گے۔ شیطان جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا، ھذا ھو الرأی، اس نے کہا کہ یہ سب سے بہترین رائے ہے۔ چنانچہ تدبیر بنائی گئی اور 11 آدمیوں کا انتخاب ہوا کہ یہ 11 نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد پردہ جو ہے نا بیٹھیں گے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جائیں گے ان پر جو ہے نا حملہ کر دیں گے۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کو، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کفار تدبیر کر رہے تھے، کفار سازش کر رہے تھے۔ کس کی سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر دیں گے، اور يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں گے، اور يَقْتُلُوكَ، اور یا آپ کو قتل کر دیں گے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر یہ لوگ سازش کر رہے تھے اور ادھر اللہ جل شانہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ جل شانہ کی تدبیر کے سامنے انسان کی تدبیر کچھ نہیں چل سکتی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جائیے وہی لے کر جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے، یہ کہیے کہ آج رات تمہیں اپنے بستر پر نہیں سونا ہے۔ بات ساری کے سارے ہو گئے، اس لیے کہ وہ بستر پر ہی ختم کرنے والے تھے۔ آج رات آپ کو جو ہے لا تبیتو علی المبیت الذی علی الفراش الذی تبیتو فی، کہ آج رات آپ اپنے اصلی بستر پر نہیں سوئیں گے بلکہ کسی اور کو اپنے بستر پر سلائیں گے۔ اور آج رات کو جو ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ملتا ہے، آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کے لیے چلے جائیں گے۔ چنانچہ بالکل دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی دوپہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر نہیں جاتے تھے۔ انہوں کو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اخرج من عندک، کہ ابوبکر جو بھی آپ کے یہاں ہیں ادھر ادھر سب کو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے، یہ جو میرے اہل و عیال ہیں، میری بیٹی بچیاں ہیں اور وہ آپ کی بھی بیٹی بچیاں ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ہمیں بھی ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ الصحبۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اپنے ساتھ اس مقدس سفر میں شریک کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اس سفر میں میرے رفیق رہو گے، میرے ساتھی رہو گے، میرے ہم سفر رہو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے رونے لگے کہ اتنی مقدس سفر میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ قصہ مختصر، رات میں وہ لوگ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کمرے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیے اور یاد رکھیے یہ لوگ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ آدھی رات کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو حملہ کریں گے۔ چنانچہ آدھی رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے دیوار کر دی، ان کے پیچھے دیوار کر دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ دیکھ نہیں پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے پڑھتے اپنے کمرے سے نکل گئے، ان کے سامنے سے اللہ جل شانہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ کر دیا۔ ایک مٹھی پر غبار دھول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور ان پر ڈالی۔ ایک شخص دیکھ رہا تھا،
لکھا ہے، یعنی معتبر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے الرحیق المختوم ایک کتاب ہے، پورے عالمی ورلڈ لیول پر مسابقہ ہوا تھا سیرت لکھنے کا، تو یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی لکھنے والے ہیں ان تمام علماء نے مل کر سیرت لکھی، ہر ایک نے، عرب بھی شامل ہے اس میں، ہندوستان جو جس زبان میں لکھنا چاہے لکھے۔ تو یہ ہمارے ہندوستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے عربی زبان میں لکھی سیرت کی کتاب، اور ساری دنیا کے تمام کتابوں میں اس کتاب کا اول نمبر آیا الرحیق المختوم، کروڑوں روپیوں کا ان کو جو ہے انعام ملا، اور عمرے اور وغیرہ بہت سارے انعامات ملے ان کو۔ تو یہ کتاب الرحیق المختوم میں لکھا ہے، تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص دیکھ رہا تھا، وہ جو ہے تو فوراً دوڑتا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ بھی تمہارے آنکھوں کے سامنے سے گزرے اور تمہارے چہروں پر، تمہارے سروں پر مٹی ڈالی۔ انہوں نے دیکھا کہ مٹی بھی ہے، فوراً وہ کمرے کی طرف لپکے، لیکن دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یعنی بستر پر سو رہے تھے، پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت علی ہے۔ وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے کہ کوئی اور ہوگا تو، اور اس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی اور یہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور کوئی نکلا نہیں، پھر پتہ چلا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے حواس اڑ گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تو اونٹیاں تیار تھی اور پچھلے والا راستہ اختیار کیا، 5-6 میل چلے اور غار ثور میں مقیم ہو گئے، اور جو ہے تو بہت لمبا ہجرت کا واقعہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تب جب بالکل آخری ٹیلا آ گیا، آخری پتھر آ گیا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور یہ کلمات کہے کہ یہ مکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ وطن عزیز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی گلیوں میں آپ کا بچپن گزرا تھا، اس کی گلیوں میں آپ نے کھیلا کودا ہے، اس کے بازاروں میں آپ نے تجارت کی ہے، اس کے جنگلوں میں آپ نے بکریاں چرائی ہے، اس کے پہاڑوں میں آپ نے خلوت اور یکسوئی کا زمانہ گزارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی، تو وہ آخری ٹیلے پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف ایک حسرت بڑی، ایک جو ہے درد بڑی نگاہ اٹھائی اور یہ فرمایا کہ یا مکہ تھا کہ اے مکہ مکرمہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ لولا ان قوم ما اجیبک من بلد واحبک الی، کہ مکہ مکرمہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور میرے دل میں تیری کتنی محبت ہے۔ لولا ان قومی ما اخرجونی منک ما سکنت غیرکی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں ہمیشہ اسی مکہ مکرمہ میں رہتا اور یہی میری خبر رہتی، میں کسی اور جگہ کو اپنا مسکن اور اپنا وطن نہ بناتا، لیکن مجبور ہو کر مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ خیر، تو مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے سارے جو ہے تدبیر، بلکہ شیطان بھی شامل ہو گیا، ان تمام نے مل کر جو ہے تدبیر کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ادھر وہ لوگ تدبیر کر رہے تھے، ادھر اللہ جل شانہ اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ جل شانہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، بہترین جو ہے منصوبہ بندی کرنے والے ہیں، بہترین جو ہے نا اللہ جل شانہ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، یعنی جس دیے کو اللہ جل شانہ کو جلانا ہوتا ہے تو ہوا دیے کو بجھا دیتی ہے، لیکن جس دیے کو اللہ جل شانہ کو جلانا ہوتا ہے اللہ جل شانہ ہوا کو ہی اس دیے کا محافظ بنا دیتے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، چونکہ یہ شمع اللہ جل شانہ نے روشن کی تھی، کفار کی تدبیروں سے یہ بجھنے والی نہیں تھی۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ جل شانہ نے تدبیر، منصوبہ بندی بھی عطا فرمائی۔ کتنی خطرناک منصوبہ بندی انہوں نے کی تھی، اگر اللہ جل شانہ کی چاہت ہوئی اور اللہ جل شانہ کی بر وقت مدد نہ آتی تو ایک بہت مستحکم منصوبہ بندی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیاذ باللہ شہید کر دیے جاتے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا بھی جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصاص بھی کسی سے نہ لیا جا سکتا تھا، اتنی سخت منصوبہ بندی۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے انسان کو ان تمام صفات عطا
آپ یہ تمام صفات عطا فرمائی اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا. خلقا علی صورتی انسان کو جو ہے اپنی صورت پر یعنی اپنی بے شمار صفات اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائی. پھر یہ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن یہی انسان ایک وقت ہوتا ہے کہ شباب کی عمر ہوتی ہے جو ہے عقل بھی ٹھیک کام کر رہی ہے اور اسفل سافلین ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم انسان کو انتہائی گھٹیا زندگی تک پہنچا دیتے ہیں. اسفل سافلین کی دو تفسیریں کی گئی ہے. ایرد الی ارذل العمر یعنی انسان جب سب شباب پر ہوتا ہے تو ہر چیز اس کا ڈھنگ سے کام کرتی ہے, آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہے, عقل صحیح کام کر رہی ہے اور جو ہے زبان صحیح چل رہی ہے, ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے اور جو ہے پاؤں میں چلنے کی بھی طاقت ہے. لیکن رفتہ 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 الی ارذل العمر انتہائی گھٹیا عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے. انسان اتنی کم عمر ہو جاتی ہے یعنی وہ پھر اس عمر میں پہنچ کر چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے, چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے. لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا یعنی اس کی یادداشت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا پھر 5-10 منٹ کے بعد شکایت کرتا ہے کہ میرے بچے مجھے کھانا نہیں کھلاتے. تھوڑی دیر پہلے جو اس کو کسی نے جو استنجا وغیرہ سے فارغ ہوا پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے, بھول جاتا ہے, 10 منٹ کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جو ہے استنجے کا تقاضا ہے, یہ لوگ مجھے استنجا طہارت کھانا نہیں لے جاتے ہیں. تو یہ جو انسان یعنی اسی طرح جو بڑے بڑے جو ہے بڑا بڑا وزن اٹھا لیا کرتا تھا, منو اور ٹنٹل کا وزن اٹھا لیا کرتا تھا, اب جو ہے وہ لاٹھی اٹھانے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے. اور جو ہے بستر کا جو ہے یعنی اسفل سافلین اللہ جل شانہ انسان کو انتہائی گھٹیا عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے. جو انسان سب کچھ کر سکتا تھا وہ انسان جو ہے پھر ہر کام میں اپنی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. بیٹھنے میں دوسرے کا محتاج, کھڑے ہونے میں دوسرے کا محتاج, چلنے میں دوسرے کا محتاج, وضو میں دوسرے کا محتاج, نماز میں دوسرے کا محتاج, پیشاب پاخانہ کھانے میں دوسرے کا محتاج, ہر چیز میں دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں اچھے اعمال کرتے رہے, دو چیزیں, ایک ایمان اور دوسرے اچھے اعمال, جو دو چیزیں کر کے لائے گا وہ جو ہے اسفل السافلین یعنی گھٹیا عمر تک اولن تک پہنچایا نہیں جائے گا. اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں گھٹیا عمر تک پہنچایا جاؤں کہ جس میں دوسروں کا جو ہے دست نکل اور دوسروں کا سراپا محتاج بن کے رہ جاؤں, ایسی عمر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. لیکن اگر کوئی مومن ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے, اگر وہ اس عمر کو پہنچایا گیا تب بھی اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں نقصان نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن ہے, ایمان والا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے, جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ سارے اعمال جو جوانی کے عالم میں وہ کیا کرتا تھا اب نہیں کرتا ہے, اس کے بڑھاپے کی اور اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ جل شانہ بڑھاپے میں ان تمام اعمال کا ثواب لکھتے ہیں, ان تمام اعمال کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے وہ جو جوانی کی عمر میں کیا کرتا تھا. تو یہ بڑھاپا جو ہے مومن کے لیے, اچھے اعمال کرنے والے کے لیے جو ہے کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ دعا کہ ایک تو مسافر اور ایک جو ہے مریض بیمار, کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ وہ سارے اعمال جو تندرستی کے وقت میں کیا کرتا تھا اس کا ثواب لکھا جائے. اسی طرح کوئی آدمی مسافر ہے تو اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر پر رہ کر اقامت کی حالت میں جو اعمال کیا کرتا تھا, مسافری کی حالت میں وہ سارے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو اولا تو مومن جو ہے ارذل عمر تک وہ دعا کرتا ہے, اس لیے پہنچایا نہیں جاتا, اور اگر پہنچا بھی دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پہنچانے میں یعنی ارذل عمر میں بڑھاپے کی عمر میں جو ہے نا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, یعنی جو ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ سارے کے سارے اعمال لکھے جاتے ہیں, ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ اپنی جوانی کی عمر میں کیا کرتا تھا. تو ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے
دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے ثم رددناه اسفل سافلین ای ثم رددناه الى النار، کہ جس انسان کو ہم نے بہترین شکل میں پیدا کیا لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، ہماری ناشکری کرتا ہے، ہم نے اس پر نعمتوں کی بوچھار کر دی، نعمتوں کی بارش برسائی، ہر چیز اس کو عطا فرمائی، لیکن پھر جب اللہ جل شانہ کا حکم آیا تو اس نے اللہ جل شانہ کے حکم سے روگردانی کی۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، اکثر لوگ اس دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ آبادی جو ہے 8 ارب کو پہنچی ہوئی ہے، ان میں سے جو ہے مسلمان کتنے ہیں، جو ہے 2.25 ارب یا زیادہ سے زیادہ 2 ارب کہہ لیجئے، باقی جو ہے 5-6 ارب لوگ جو ہے وہ غیر مسلم ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ اللہ جل شانہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شیطان نے یہ کہا تھا، شیطان نے جب اللہ جل شانہ نے اس کو نکال دیا تو شیطان نے اللہ جل شانہ سے کہا تھا کہ رب بما اغویتنی، کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے، حالانکہ وہ خود گمراہ ہوا تھا، لیکن اللہ جل شانہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں کیا کروں گا، اس عادت کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، لآتینہم من بین ایدیہم، کہ ابن آدم کو آگے سے گمراہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے گمراہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے گمراہ کروں گا، اور میری گمراہی کا نتیجہ یہ ہوگا لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر بندے شکر نہیں کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہوتا ہے، اکثر بندے جو ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا، شیطان اپنے اس دعوے میں کامیاب ہوا کہ نہیں، اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہوا کہ نہیں، کامیاب ہوا۔ خود اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابلیس اپنے دعوے میں، اپنے چیلنج میں کامیاب ہوا، ہر ایک نے اس کا اتباع کر لیا، إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک مومن دعوت، یہ جو مدرسہ ہے دارالعلوم فلاح نارنج ترکیسر، اس کے بانی، جیسے سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک فیملی ہے راوت نام کی فیملی، کہ جس نے اس مدرسے کو بنایا الحمدللہ، اور جو ہے تقریباً اس مدرسے کو 7 سال گزرنے کو ہے، 7 سال سے یہی لوگ مدرسے کا پورا خرچہ جو ہے اٹھاتے ہیں۔ تو بنانے والوں میں سب سے بڑے جو بزرگ تھے اس فیملی کے حاجی موسیٰ راوت، یعنی شکر پر سنا رہا ہوں میں کہ حاجی موسیٰ راوت، اللہ پاک نے یوسف صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم، ان کی زبان سے بھی کئی مرتبہ سنا کہ جب وہ پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی تو سب جو ہے تو اس وقت موجود تھے، جو اصل آدمی تھے حضرت حاجی موسیٰ راوت رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود گیا ان کی تلاش میں کہ کہاں چلے گئے وہ، جو اصل موقع ہے اسی پر وہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے اللہ جل شانہ سے کہ اللہ پاک یہ اینٹ رکھی جا رہی ہے، یہ مدرسہ ہمیں معلوم ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان مدرسے سے بہت کام لیا۔ خیر، تو ان کی شکر کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ عصر کے فوراً بعد مسجد میں آ جاتے تھے، عصر کی نماز کے فوراً بعد مسجد میں آ جاتے تھے اور مغرب تک دعا کرتے تھے، معمول روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے جو ہے مذاق میں ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب اللہ جل شانہ نے آپ کو سب دیا ہے، جو ہے اتنی ساری دولت اللہ جل شانہ نے آپ کو دی ہے اور ہر سب کچھ دیا ہے اللہ جل شانہ نے، پھر عصر سے لے کر مغرب تک آپ کرتے کیا ہے، سوال کیا کرتے ہیں؟ ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ابا جی کا معمول یہ تھا کہ عصر بعد وہ مسجد میں آتے تھے اور پھر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ میری آنکھ سلامت ہے تیرا شکر ہے، میری زبان سلامت ہے تیرا شکر ہے، میرے دانت سلامت ہے تیرا شکر ہے، میرے سر کے بال سلامت ہے تیرا شکر ہے۔ جسم کا ایک ایک عضو شمار کراتے اور اس عضو پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے۔ تو ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں شکر گزار بندے کہ جن سے اللہ جل شانہ کام لیا کرتے ہیں۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ جسم کا ہر عضو سلامت ہے، سر میں درد ہو گیا تو سر درد کی شکایت کرے گا،
لیکن ہر عضو کی سلامتی پر کبھی شکر ادا نہیں کرے گا کہ اللہ جو ہے نا آج جو ہے نا سر میں درد ہوا ہے، اور ایک عضو کو چھوڑ کر 360 دوسرے اعضاء سب برابر ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک عضو کی شکایت پر شکایت کرے گا، لیکن 900 اور 359 عضو کی درستگی پر جو ہے اللہ جل شانہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ گھر سے نکلے گا تب دعا کرے گا کہ اللہ فوراً مجھے بس مل جائے، جموں سر پہنچا دے، جموں سر سے فوراً بس مل جائے، مجھے بروچ پہنچا دے۔ جب فوراً بس مل گئی، جموں سر پہنچ گیا، فوراً دعا کرے گا کہ اللہ بروچ پہنچا دے، بروچ پہنچ گیا، کام سارا ہو گیا، دعا کرتا رہے گا لیکن شکر نہیں کرے گا کہ اللہ پاک تو نے مجھے وقت پر بس ملا دی، اس پر شکر نہیں کرے گا۔ یہ جو ہے نا ہماری کوتاہی ہے، اور شیطان نے یہی کہا تھا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ اکثر بندے جو ہے تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ بندہ مومن ہر لقمے پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے، ہر لقمے پر الحمدللہ کہے۔ تو میرے بزرگوں، زندگی میں جو ہے شکر والی کیفیت کو عام کرنا چاہیے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تو ہمیں جو ہے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر دو چیزیں پکڑ لو گے تم وقت کے سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت برکاتہ۔ کئی جگہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے اور کئی جگہ لکھا بھی انہوں نے۔ بڑے بڑے ملکوں میں ان کے سفر ہوتے ہیں، 2-3 منٹ کا بیان ہوتا ہے، تو 2-3 منٹ کے بیان میں بھی وہ یہی نصیحت فرماتے ہیں۔ کئی لوگ ان کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو ان کو انہوں نے یہی نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ کہ دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، تم سب سے بڑے اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ سے اتنا قریب ہو جاؤ گے کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا، اتنا قریب ہو جاؤ گے۔ ایک چیز اللہ جل شانہ کا شکر، ہر نعمت پر شکر ادا کرو، گھر پہنچ گئے شکر ادا کرو، بیوی پر نظر پڑی شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے، اولاد پر نظر پڑی اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے جو ہے تندرست اولاد عطا فرمائی، کھانے پر اللہ کا، ہر نعمت پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرو۔ اور دوسرا دعا، ہر چیز پر دعا کو لازم پکڑ لو۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر طرح کا جو ہے سبب اختیار کرتے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی تو فوراً مالدار کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں سے رابطہ کریں گے، فلاں سے جو ہے کہیں گے، فلاں وکیل کے پاس جائیں گے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ جو وکیلوں کے دلوں میں بات ڈالنے والا ہے، جو مالداروں کو مالداری دینے والا ہے، ان کے حق میں جو اجرت دینے والا ہے، وہ اللہ جل شانہ سے ہم پہلے مانگے۔ تو میرے بزرگوں، یہ جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان دو چیزوں کو لازم پکڑ لے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ایک ہے اللہ جل شانہ کا شکر، اور ایک ہے ہر موقع کی دعا، ہر وقت جو ہے اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کا پٹی، چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، پٹی ٹوٹ جاتی تھی، اس پر بھی اللہ جل شانہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری چپل کی پٹی ٹوٹ گئی ہے، آپ میری چپل کی پٹی درست کر دیجیے۔ جب اتنی معمولی سی چیز پر اللہ جل شانہ سے دعا ہے تو پھر دوسرے ہر کام میں بھی جو ہے اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ دو چیزیں ہمیں بہت آگے لے جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پروردگار عالم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ پاک ان کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں جان کر انجان کر جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم توبہ کرتے ہیں، ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما۔
فرماتے ہوئے ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیجیے، تمام کے گناہوں پر اپنے آپ کا غلط کر دیجیے۔ اللہ پاک بہت ہی مقدس گھڑیاں ہیں، اللہ پاک مجلس قرآن ختم ہو رہی ہے، اللہ پاک مسجد میں ہم جمع ہیں، آپ کا جو ہے بہترین مقام بہترین وقت ہے اللہ پاک، اور رمضان المبارک کا بہترین مہینہ ہے اللہ پاک، ان پاکیزہ چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ پاک ایک فقیر غریب کے دروازے پر، ایک سائل ایک داتا کے دروازے پر، ایک محتاج ایک بے نیاز کے دروازے پر اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنائے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ پاک آپ معاف فرما دیجیے، اللہ پاک آپ معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے بچا دیجیے۔ اللہ نیک اعمال کا کرنا بھی مشکل ہے اور گناہوں سے بچنا بھی، خصوصاً اس زمانے میں بہت مشکل ہے اللہ پاک، لیکن آپ جس کو بچانا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ پاک، آپ ہمیں اپنے فضل و کرم سے بچا لیجیے اللہ پاک، ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے دیجیے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے دیجیے، ہمارے لوگوں کو ہدایت دے دیجیے، ہمیں ہدایت سے آراستہ فرما دیجیے، علم کی دوستی نصیب فرما دیجیے، علماء کی دوستی نصیب فرما دیجیے، اہل علم کی صحبت نصیب فرما دیجیے اللہ پاک، نیکوکاروں کی صحبت نصیب فرما دیجیے، بروں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ پاک، ہمارے نوجوانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے، خصوصاً موبائل کے ذریعے جو فتنے عام ہو رہے ہیں اللہ پاک، میڈیا کے ذریعے جو فتنے عام ہو رہے ہیں اللہ پاک، ان فتنوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما دیجیے، ان کو عفت و عصمت نصیب فرما دیجیے، پردے کی پابندی نصیب فرما دیجیے، انہیں اسلامی حمیت و غیرت نصیب فرما دیجیے، انہیں تقوی کی صفت سے آراستہ فرما دیجیے، انہیں عفت و عصمت کی پاکیزہ صفت سے ہمیں بھی آراستہ فرما دیجیے، انہیں بھی آراستہ فرما دیجیے، ہر موقع پر آپ کا خوف اور آپ کا استحضار رہے، ہمیں ایسے فیصلے فرما دیجیے، ہر وقت آپ کے موجود ہونے کا اور آپ کی سزا جزا کا اور آپ کے ثواب کا ہمیں استحضار رہے، ایسے فیصلے فرما دیجیے، اپنے متقین بندوں میں شامل فرما دیجیے، مخلصین بندوں میں شامل فرما دیجیے، طاہرین بندوں میں شامل فرما دیجیے، صالحین میں شامل فرما دیجیے، متصدقین میں شامل فرما دیجیے، ذاکرین اللہ کثیرت میں شامل فرما دیجیے، الامرین بالمعروف والناہین عن المنکر میں شامل فرما دیجیے، اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما دیجیے، اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے، ان بندوں میں شامل فرما لیجیے جن کو تو کل قیامت کے دن کہے گا یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ میرے بندو آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دیجیے اللہ پاک، مساکین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، آپ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جود و سخا نصیب فرما دیجیے، شکر کی صفت نصیب فرما دیجیے، صبر و استقامت نصیب فرما دیجیے، ہمت و حوصلہ نصیب فرما دیجیے، غفلت و سستی سے حفاظت فرما دیجیے، شقاق و نفاق سے حفاظت فرما دیجیے، بزدلی سے حفاظت فرما دیجیے، ظالم بننے سے حفاظت فرمائیے، مظلوم بننے سے حفاظت فرمائیے اللہ، جہاں کہیں مسلمان مظلوم کا شکار ہے اللہ پاک، ان کو نجات ظلم سے نصیب فرما دیجیے، خصوصاً فلسطین غزہ کے مسلمان اللہ پاک بہت ہی مصیبتوں کا شکار ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر جو بیت رہا ہے اللہ آپ کے علم میں ہے، کشمیر اللہ ہر جگہ کے جو مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے اللہ ان کو طاقت و قدرت نصیب فرما دیجیے، ان کو استقامت و استقرار نصیب فرما دیجیے، دشمن کو چکنا چور فرما دیجیے، ان کی تدبیروں کو ان کے منصوبوں کو ان پر الٹ دیجیے، اپنی غضب کا شکار بنا دیجیے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اپنی اس پاک سرزمین کو ان سے پاک فرما دیجیے اللہ پاک، ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے، ہمارے روزوں کو تراویح کو اس درس کے سننے کو قبول فرما لیجیے، گزشتہ سال بہت سارے حضرات ہمارے ساتھ روزوں میں شریک تھے، اس درس میں شریک تھے اللہ پاک، آج وہ تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں اللہ پاک، خصوصاً حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کے علوم سے ہمیں فائدہ ہو رہا تھا اللہ پاک، ہزاروں علوم اللہ جل شانہ نے آپ نے ان کے سینے میں محفوظ کر رکھے تھے اللہ پاک، ان کی شخصیت سے آج محروم ہو گئے اللہ پاک، ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیے، پورے گاؤں کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیے، ہمیں ان کا نعمت بدل نصیب فرمائیے، علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، علماء کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ پاک دشمنوں کی نگاہیں ان قلعوں کی طرف ہے کہ اگر یہ قلعے ہندوستان سے برباد کر دیے جائے، یہ قلعے منہدم کر دیے جائے، تو پھر اسلام کا نام و نشان مٹانا اس ہندوستان سے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیجیے، ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیجیے، ہمارے دلوں میں مدارس کی محبت ڈال دیجیے، علم کی محبت ڈال دیجیے، ہمیں اپنی اولاد کو علم کے لیے فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک یہ چیزیں بھی، یہ سلسلہ بھی ہمارے درمیان سے کم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم طلباء کی تعداد ہوتی ہے کہ جو مدارس کا رخ کرتی ہے۔ اللہ پاک والیوں کے دل میں علم کی عظمت ڈال دیجیے، اپنے دین کی عظمت ڈال دیجیے، انہیں دنیا کی محبت کے مقابلے میں آخرت کی محبت ڈال دیجیے، دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں ان کے پیش نظر کر دیجیے۔ اللہ پاک جنہوں نے اپنے اولاد کو علوم دین کا حاصل کرنے کے لیے قربان کیا ہے، اللہ پاک ان کو بہترین جزا عطا فرمائیے، ان کو ان کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائیے، ان کے رزق کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرمائیے۔ اللہ پاک تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرمائیے، کسانوں کی کھیتی باڑی میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ پاک پیشاوروں کے پیشوں میں برکت عطا فرمائیے، جو جس کام میں بھی ہے، جس کاروبار میں بھی ہے، خوب برکت عطا فرمائیے، ان کے کاموں کو آسان فرما دیجیے، کم محنت میں زیادہ سے زیادہ رزق عافیت والا حلال مل جائے، ایسے فیصلے فرمائیے۔ ہماری ضرورتوں کو آپ ہی جانتے ہیں، بہت سے نوجوان ہیں جن کے آبا اس فکر میں ہے کہ ان کی شادی ہو جائے، بچیاں ہیں جن کی مائیں اور والدین اس فکر میں ہے کہ شادیاں ہو جائے، ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے۔ جو اولاد سے پریشان ہیں ان کے اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، جو بے اولاد ہے ان کو بہترین نیک صالح شاکر اولاد نصیب فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہماری اس درس کو قبول فرما لیجیے، اس وقت کی قربانی دینے کو قبول فرما لیجیے، قیامت کے دن ہماری اس مجلس کو ہماری نیکیوں میں شامل فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمارے محبوبین کو اس کا ثواب ایصال فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله۔